فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے تھے ٹہل ٹہل کر، یا اپنے گھروں میں یہ رمضان کے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں دنوں میں کھایا کرتے تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ خون کا تالاب ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے اور اس میں کچھ لوگ غوطہ لگا رہے ہیں، تیر رہے ہیں، سوئمنگ کر رہے ہیں اور بدبودار خون پی رہے ہیں۔ وہ بدبو سے بچنے کے لیے کنارے آتے ہیں، فرشتہ ایک پتھر ان کے سر پہ مارتا ہے، وہ پھر بیچوں بیچ خون کے تالاب میں، خون کی ندی میں چلے جاتے ہیں، پھر کنارے آتے ہیں، پھر ان کو بیچوں بیچ کر دیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ سڑے ہوئے بدبودار خون کو پینے والے کون لوگ ہیں؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے، 100 روپے کسی غریب کو دیتے تھے، 110 یا 120 اس سے وصول کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے غریب بھائیوں کا خون چوسا کرتے تھے، سودی کاروبار کیا کرتے تھے، سود اور بیاج کا دھندا کیا کرتے تھے، 1000 دیتے تھے 1500 لیتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے ہاتھوں میں پیالے پکڑے ہوئے، کٹورے لیے ہوئے ہیں، پیالے پکڑے ہوئے ہیں، اور دنیا میں جو طوائفیں تھی جو اپنا جسم بیچا کرتی تھی، طوائف جسم فروش عورتیں، ان کی شرمگاہ سے بدبودار پانی نکل رہا تھا، یہ اپنے پیالے لے کر ان عورتوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے بدبودار خبیث اور گندے پانی کو اپنے پیالوں میں بھر کے پی رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون مرد ہیں جو بدبودار شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو پی رہے ہیں؟ جبریل نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں اور یہ وہ عورتیں ہیں جو بدبودار پانی پی رہی ہیں اور پی رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں پیالے لے کر ان طوائفوں کی شرمگاہ سے نکلنے والے پانی کو اپنے پیالوں میں بھر کر پی رہے ہو پی رہی ہیں۔ یہ وہ مرد یہ وہ عورتیں ہیں یستعملون المسکرات، جو شراب کو چھوڑ کر اور دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب کو چھوڑ کر دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ شراب پینے والوں کی سزا آگے اب دوسری بات میں آئے گی، ابھی تو یہ نشے والی چیزیں یستعملون المسکرات، یہ مسکرات مسکر چیزیں اور دوسری نشے والی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ اور میں صاف کیوں نہ کہہ دوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مرد ہیں یہ وہ عورتیں ہیں جو بیڑی پیا کرتی تھی، سگریٹ پیا کرتی تھی، تمباکو کھایا کرتے تھے، گٹکا کھایا کرتے تھے، راشری کھایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسمیک اور چرس کا استعمال کیا کرتے تھے، یہی نشے والی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ فرشتہ ایک آدمی کے سر کو زمین پر رکھ کر، 2 جبڑے ہوتے ہیں نا، یہ ایک اوپر والا ایک نیچے والا، یہ ایک جبڑے کو نیچے والے کو پیر سے دباتا اور دوسرے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑ کر چیرتا ہوا اوپر لے جا رہا ہے۔ نیچے والے جبڑے کو پیر سے دباتا اور اوپر والے جبڑے کو ہاتھ سے پکڑ کر چیرتا ہوا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ان کا جھوٹ بہت جلدی زبان سے نکلتا، معاشرے میں عام ہو جاتا تھا، معاشرے میں پھیل جاتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں شراب پیا کرتے تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے۔ میں کچھ اور آگے بڑھا اور میری ماں بہنوں سنو یہ تمہارے لیے، میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے لمبے لمبے بال پکڑ کر درختوں سے لٹکا دیا گیا ہے، ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں،
ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو درختوں سے لٹکا دیا گیا ہے، اور خنجر، نوکدار خنجر جس سے اونٹ نہر ہوتا ہے سعودی وغیرہ میں، لمبا سا خنجر ہوتا ہے وہ، اور نوکدار ہوتا ہے، آگے بہت تیز دھار ہوتی ہے اس میں، وہ نوکدار خنجر ان عورتوں کے دونوں سینوں میں نیچے سے ڈال کر اوپر نکالے گئے ہیں، دوسرے سینے میں بھی ڈال کر اوپر نکال دیے گئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورتیں جن کے سروں کے بال پکڑ کر لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں خنجر ڈال دیے گئے نیچے سے اوپر؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا نہیں کرتی تھی، غیر مردوں کے سامنے اپنے بال کھول کر آیا کرتی تھی، اور کپڑے اتنے ٹائٹ پہنتی تھی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا، اس کا ابہار اٹھا ہوا نظر آتا تھا، اپنی نمائش کرتی تھی، اپنا فگر دکھاتی تھی، اپنی باڈی دکھایا کرتی تھی، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ ان کے سینے کپڑے کے باوجود باہر اس کا ابہار نشیب و فراز نظر آتا تھا۔ ان کو اس لیے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ یہ بہت آسان ہے گلوں میں روپٹے ڈال کر بال کھول کر اسکولوں میں چلا جانا، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھنا آپ کی بچی اگر 10 سال کی ہو چکی ہے تو اس کے بال چھپانا آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو پردہ کرانا ضروری ہے۔ 10 سال کی لڑکی آج کے زمانے میں بالغ ہو جاتی ہے، 10 سال کی لڑکی اگر ہے تو اسلامی شریعت کے مطابق آپ کے اوپر ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اس کو اسکارف پہنائیں، اس کے بال پوری طریقے سے چھپائیں، وہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھے گی، وہ روزے بھی رکھے گی، وہ پردہ بھی کرے گی، غیر مردوں سے کے سامنے وہ آئے گی بھی نہیں، ان سے پردہ بھی کرے گی۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبریل نے بتایا کہ یہ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اپنے بال نہیں چھپاتی تھی اور اپنے سینے پر اوڑھنیاں نہیں ڈالا کرتی تھی، اتنے ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی کہ سینے کا حصہ نشیب و فراز دکھائی دیتا تھا۔ میں کچھ اور آگے بڑھا، میں نے دیکھا ایک گہرا گڈھا ہے، تندور کی طرح گہرا گڈھا ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے نیچے سے چوڑا ہے، کشادہ ہے، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ڈال دیے گئے ہیں، آگ کے اندر جل رہے ہیں۔ جب وہ آگ کے انگارے شعلے اوپر آتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی اوپر آ جاتی، جب وہ شعلے نیچے جاتے تو وہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی نیچے چلی جاتی۔ میں نے پوچھا آئے جبریل یہ ایک ساتھ ننگے مردوں کو اور ننگی عورتوں کو ڈال دیا گیا ہے، اور یہ ننگے مرد اور ننگی عورتیں اس تندور میں اس گڈھے میں جل رہے ہیں، جل رہی ہیں، یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا تو جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ مرد ہیں، اے اللہ کے رسول یہ وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، اور یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر حرام مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات کرتی تھیں۔ اور بھی ہے، اتنا کافی ہے۔ کیسے ڈرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نذیرہ، اچھے کاموں پر جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، وَنَذِيرًا، اور برے کام کرنے پر ہم نے آپ کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ برے کام کرنے پر جہنم، جنت کا سنے ہو تو جہنم کا بھی سننا چاہیے۔ جہنم بڑی خطرناک ہے، ہم لوگ سن لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی، صحابہ بھی ڈر گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول اس کو زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صحابیوں سنو، جبریل علیہ السلام نے آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر اوپر سے پھینکا تھا جہنم کے اندر، جہنم کے اندر اوپر سے ایک پتھر پھینکا تھا،
آج وہ پتھر 70 سال کے بعد جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں گیا، سب سے نیچے حصے میں گرا، یہ اسی پتھر کے گرنے کی آواز تھی جو 70 سال کے بعد آج پہنچا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کتنی گہری ہوگی۔ 70 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 گھنٹہ ہی کافی ہے۔ کوئی چیز اوپر سے گرے، نیچے گرنے میں 1 گھنٹہ لگے تو آپ سمجھ لو کہ اس کی اونچائی کتنی ہوگی۔ اور 1 گھنٹہ نہیں، 24 گھنٹے نہیں، 1 مہینہ نہیں، 1 سال نہیں، 70 سال۔ آسمان میں ابھی بھی ایسے ستارے موجود ہیں، ایسے سیارے، ایسی کہکشائیں موجود ہیں جن کی روشنی زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں۔ 3 ارب، ارب کتنے ہوتے ہیں یہ ہم نہیں بتا پائیں گے، سمبت پاترا بتائے گا۔ 3 ارب کتنے ہوتے ہیں؟ 100,000 کا 1 لاکھ، 100 لاکھ کا 1 کروڑ، 100 کروڑ کا 1 ارب، 300 کروڑ کا 3 ارب۔ ایسے ایسے ستارے ہیں آسمان پر کہ جن کی روشنی کو زمین میں آنے میں 300 کروڑ سال لگتے ہیں۔ 3 ارب سال، دماغ چکرا جائے گا۔ ابھی بھی پہلا آسمان نہیں ہے، اس کے بعد آسمان، سوچو تو صحیح کتنا اوپر، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، دماغ چکرا جاتا ہے۔ چھوڑیے، ہم بھی پاگل ہو جائیں گے، آپ بھی اس تک نہیں جا پائیں گے۔ جہنم کی حالت یہ ہے۔ جہنم پر بہت زیادہ تبصرہ نہ کرتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ اللہ کے رسول نے جہنم کا جو نقشہ دیکھا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں، جب مجھے معراج ہوئی اور مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم میں نے جلنے والوں کو دیکھا۔ چٹائی جانتے نا، میٹ، چٹائی، آگ کی چٹائی کے اوپر کچھ لوگوں کو لٹایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو لٹایا گیا ہے، ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے، چٹائی پر وہ لیٹے ہوئے، آگ کی چٹائی ہے، آگ کی میٹ ہے، اس چٹائی سے ان کی چربی پگھل رہی ہے، آگ پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کا جسم جل رہا ہے، ان کی چربی پگھل رہی ہے اور چربی سے وہ آگ اور زیادہ بھڑک رہی ہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ لوگوں سنو، مسجد نبوی میں اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، لوگوں کو منظر بتا رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ غور سے سننا، ہم سب کسی نہ کسی کے بیٹے ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی باپ موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا باپ زندہ ہوگا، کسی کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہوگا، ہم بھی کسی نہ کسی کے باپ ہیں، نہیں ہے تو بہت جلدی بن بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صاحب اولاد بنائے، اور جن کی اولاد نہ ہو اللہ ان سب کو اولاد عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کے نبی نے یہ عذاب دیکھا تو جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے اس کا جواب یہ دیا، اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو رلایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلاتے تھے، اپنے ماں باپ کو ستاتے تھے، اپنے ماں باپ کا دل جلاتے تھے۔ آج ان کو اسی آگ میں جلایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اور آگے بڑھا، میں نے آگے بڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی کا سر پھوڑا جا رہا ہے، اس کا بھیجا نکل جاتا ہے، دماغ باہر آ جاتا ہے، سر بالکل پچک جاتا ہے، جب تک فرشتہ پتھر اٹھاتا اس کا سر جوڑ دیا جاتا ہے، اس کو دوبارہ جیوت کر دیا جاتا ہے، اس کو دوسرا فرشتہ گرا کر زمین پر پھر لٹا دیتا ہے، جیسے ہم لوگ بکروں کو لٹا دیتے ہیں، اس کو زور سے پکڑ لیتا ہے، پھر فرشتہ اس کے اوپر پتھر مارتا ہے، اس کا پھر دماغ باہر نکل جاتا ہے، اس کا سر پھر بھیج دیا جاتا ہے۔
بھیجا باہر آ جاتا ہے، مغز باہر آ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے؟ جبریل نے بتایا اے اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، نماز کے وقت ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے، نماز کے وقت ان کا سر بھاری ہونے لگتا تھا اور قرآن پڑھ کر انہوں نے بھلا دیا تھا، قرآن کو حفظ کر کے انہوں نے بھلا دیا تھا، اپنے دماغ میں قرآن کو بسا کر انہوں نے بھلا دیا تھا، یعنی رمضان پڑھ کر پھر پورے سال یہ قرآن کو کھولتے نہیں تھے۔ یہ قرآن کو بھلانے والے جو قرآن کی صورتیں ان کو یاد تھی انہوں نے اس کو بھلا دیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اتنی دردناک سزا دی جا رہی ہے۔ نماز کو پڑھتے تھے لیکن نماز کے وقت سر بھاری ہو جاتے تھے، یہ تو ان کا عذاب ہے جو نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اذان ہو رہی پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بعد اٹھے لاؤ پانی وضو کا، جماعت نکل گئی، اب گئے نماز پڑھ کے آ گئے۔ نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز کے وقت سر بھاری ہو گیا۔ اچھا میچ دیکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان کا، ٹھیک ہے، اذان کی آواز، ارے یار 2 اوور رہ گئے ہیں، بڑے کانٹے کا میچ چل رہا ہے، دیکھتا ہوں کون جیتتا ہے۔ نماز نہیں پڑھنے جا رہے ہیں، میچ دیکھنے میں لگے ہیں، کیرم بورڈ کھیلنے میں لگے ہیں۔ جب گیم پورا تب گئے ہم نماز پڑھنے۔ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن بے ٹائم، جماعت چھوڑ کر اذان کی آواز سننے کے باوجود بھی مسجد کی طرف نہیں گئے۔ یہ ان کا عذاب ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ٹائم بے ٹائم، لیکن جو نماز بالکل پڑھتے ہی نہیں یا صرف جمعے ہی کے دن مسجد میں جاتے ہیں ان کا کیا عذاب ہوگا واللہ عالم، یہ اللہ بہتر ہے۔ یہ ان کا عذاب ہے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، فجر بھی پڑھتے ہیں لیکن سورج نکلنے کے بعد جماعت چھوڑ کر یہ سر پیٹا جا رہا ہے، ٹھوکا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، بھیجا نکالا جا رہا ہے۔ یہ ان کا عذاب ہے جو نماز ٹائم پہ ٹائم پڑھتے تھے۔ جو پڑھتے ہی نہیں ان کا عذاب کیا ہوگا جگجیت کو نہیں معلوم۔ آگے چلیے، میں کچھ اور آگے بڑھا، میں اشارہ تھا، پھر آپ نے ایک اور اشارہ کیا، میں نے ایک دوسرے کا خون ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے، کوئی کسی کا خون نہیں بہائے گا۔ سود و بیاج کو میں اپنے پیروں سے روک رہا ہوں، میں اپنے بعد تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہی دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں جماعت کو لازم پکڑے رہنا، جماعت سے دور مت بھاگنا، اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہنا جب تک وہ تمہیں شرک کی دعوت نہ دے، جب تک وہ تمہیں کتاب و سنت کا حکم دے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس کی شکل و صورت، اس کی مخلوق الحالی و غریبی پر مت جانا، اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ اور آخر میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں استوصوا بالنساء، عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ اپنانا، اپنی بیویوں کو لٹکا کر مت رکھنا، جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلانا، جو تم پہنو وہ ان کو پہنانا۔ خبردار
تم اپنی آنکھ سے دیکھ لو تو تم ان کو ہلکی مار مار سکتے ہو. فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرَّحٍ، لیکن ایسی مار مت مارنا کہ پیٹھ پر یا گال پر نشان پڑ جائے، چوٹ نظر آنے لگے، ہلکی مار مارنا. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، عورتیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، آدم کی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے فطری طور پر. عورت کیا بولوں اس کو، ٹیڑھی کھوپڑی کی فطری طور پر عورت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے. عورتیں سوچ رہی ہوں گی لو ہمیں ہی کو ٹیڑھا کہہ رہا ہے. اب میں کیا کہوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے. سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. اس کو سیدھا مت کرنا، کیونکہ ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. اس کو اسی حال پہ رہنے دینا، یعنی اس کی چند باتیں اگر غلط بھی تمہیں لگیں اور تمہارے مزاج کے خلاف بھی ہو تب بھی نظر انداز کرنا. اگر عورت کو سیدھا کرنے پہ آ گئے تو اس کو سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں، جیسے پسلی سیدھی نہیں ہوتی ہے. سیدھا کرو گے کیا ہوگا، ٹوٹ گئی. اب ہاتھ بنو گے، لو ٹوٹ گئی، اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. تو عورت کی مثال ایسے دی ہے جیسے پسلی کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، عورت کو بالکل سدھارنا چاہو گے تو وہ سدھرے گی نہیں، بگڑ جائے گی، گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گی. بچے سنبھالو، تمہارے ہیں، ہم تو آئے کہ پیدا کر دیے، بچے پالو تم. اور ایک بچہ بھی اگر چھوڑ کے چلی گئی تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا مرد کو سنبھالتے سنبھالتے. لیکن وہ پتہ نہیں کیوں اس کو اتنی محبت ہوتی ہے بچوں سے کہ وہ میاں بیوی میں آپس میں لڑائی ہوئی اور گھر چھوڑتی بھی ہے تو بچے کو اپنے ساتھ لے جاتی، کیونکہ عورت جانتی ہے کہ مرد نہیں سنبھال پائے گا. وہ جانتی ہے کہ اس کے بس کی نہیں ہے. یہ تو آیا رات میں سویا، میری جھولی پہ ڈال گیا بچہ، پیدا کر دیا، ہم تو مشین ہے پیدا کرنے کی، پیدا کر کے چلا گیا. نہیں، عورت اگر پیٹ میں 9 مہینے بچے کو رکھنا جانتی ہے تو اس کی پرورش کا ہنر بھی جانتی ہے. عورتیں محبت اگر غصے میں، حالانکہ عورت کا حق نہیں ہے بچے سنبھالنا. میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے بچے کو سنبھالنا، بچہ آپ کا ہے. اگر عورت آپ کی بیوی یہ کہے کہ مجھے دودھ نہیں پلانا ہے تو مرد کو انتظام کرنا پڑے گا دودھ کا. اگر آپ کی بیوی یہ کہے کہ مجھے دودھ اگر میں پلاؤں گی تو اس کے پیسے لوں گی آپ سے تو شوہر کو پیسے دینا پڑیں گے. مولانا صاحب یہ مت بتاؤ ورنہ آج ہی ہمارے گھر میں جھگڑا ہو جائے. یہ سب لے کے بیٹھ جاؤ گے آپ. لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا اس کے دل میں، وہ دودھ بھی پلاتی ہے اور آپ سے مزدور پیسے نہیں لیتی ہے. بچہ پیشاب و پائخانہ کر دے، بچہ آپ کا ہے، عورت کیوں دھوئے گی، آپ کو دھلنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ محبت بھی اس کے دل میں ڈال دی ہے، وہ بچے کا پیشاب و پائخانہ بھی صاف کرتی ہے، اس کے کپڑے بھی وہ دھوتی ہے. عورت اگر آپ کا کھانا بھی نہ بنائے تب بھی آپ نہیں کہہ سکتے ہو کھانا بناؤ، کیونکہ روٹی، کپڑا اور مکان آپ کے ذمہ داری میں آتا ہے، اس کی ذمہ داری میں نہیں. لیکن وہ ہماری ہمدردی میں باورچن بھی بن جاتی ہے، کک بھی بن جاتی ہے، کھانا بھی پکا دیتی ہے. اتنے احسانات وہ ہماری کرتی ہے تو 2-4 باتیں سن بھی لو اس کی. راجیو گاندھی مت بنو، تھوڑا سا جھکو، باہر نکل کے آؤ تو کہنا ہم مغل اعظم ہیں، ہم سکندر اعظم ہیں. لیکن گھر کے اندر آپ سکندر اعظم نہیں بن پائیں گے. گھر کے اندر آپ کو اپنی بیوی کی بھی سننا پڑے گی. اچھا حضرت عمر سے زیادہ کوئی بہادر ہے؟ کوئی بہادر تھا؟ نہیں. حضرت عمر ایسے دیکھتے تھے تو بڑے سے بڑے لوگوں کی پتلون ڈھیلی ہو جاتی تھی، صرف نظر اٹھا کے دیکھ لیں پتہ چل گیا اس کا پیشاب نکل گیا. لیکن ایک آدمی اپنی بیوی کی شکایت لے کے جا رہا ہے حضرت عمر کے گھر کہ میں اپنی بیوی کی شکایت کروں گا، یہ اٹھتی نہیں ہے، ٹائم پہ کھانا نہیں بناتی، ناشتہ نہیں دیتی ہے. جا رہا ہے شکایت کرنے. حضرت عمر فاروق کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے.
اندر سے آواز آئی باہر بیٹھو میں بھی آ رہا ہوں. وہ بیٹھ گیا. اب عمر فاروق اپنی بیوی سے کچھ بات کر رہے ہیں اور بیوی چڑھے جا رہی ہے عمر فاروق کے اوپر. جب دیکھو وہی بیٹھے رہتے ہو, بچے کو کون دیکھے گا, کھانا کون پکنے کو لائے گا, تیل کون لائے گا, مسالہ کون لائے گا. چلے دربار خلافت میں ان کی پریشانی ان کی پریشانی سب کی دور کرتے چلے جائے, گھر کی پریشانی کون دور کرے گا. اور وہ آواز جا رہی ہے باہر. وہ آدمی جو اپنی بیوی کی شکایت لے کے گیا تھا کہنے لگا ہے یا تو معاملہ ہی الٹا ہے, تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. میں تو آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کے, یہاں تو عمر خود اپنی بیوی سے پریشان ہے. یہ کیا. وہ اٹھ کے جانے لگا. جب وہ اٹھ کے جانے لگا تو حضرت عمر نے کہا ارے چپ رہو یار, کیوں اتنی زور سے بول رہی ہو, باہر آواز جا رہی ہے, ارے گھر کا میٹر گھر میں نپٹا لیں گے, چپ رہو. اچھا میں باہر دیکھ کیا, پھر چل دیے باہر. ارے رکو نا, مجبور آدمی ہے, آ رہا ہوں نا, بعد میں آپ کو سنا دینا جو کو سنانا پڑے. گئے, دیکھا وہ آدمی ہے, گئے دروازہ کھولا, دیکھا مجھے, اے حضرت ادھر آؤ. جی کیا بات ہے, کیوں آئے تھے. نہیں بس ایسے ہی. نہیں بتاؤ کیوں آئے تھے. نہیں آپ کے بس میں ہی نہیں ہے وہ کام. ارے بولو نا کیا بات ہے. کیا بولوں امیر المومنین, میری بیوی تنگ کرتی ہے, یہ نہیں لائے پکنے کو, وہ نہیں لائے پکنے کو, یہ پریشانی وہ پریشانی, صبح ناشتہ نہیں دیتی ہے. بولے لائے تھے, سوتے رہتے ہو. میں آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کر کے آپ سے کروں گا, لیکن دیکھ رہا ہوں کہ آپ تو خود ہی پریشان ہے. جس مصیبت میں ہوں اسی مصیبت میں آپ اپنی مصیبت دور نہیں کر پا رہے تو میں بھی کیا کریں. حضرت عمر مسکرائے اور بٹھایا, اور بٹھا کے اس کو کھجور پانی وانی پلایا, کھجور کھلایا اور کہا کیا تم نے اللہ کے رسول کا فرمان نہیں سنا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے. ہاں. تم کیا چاہتے ہو کہ بیوی سے ویسی لڑو گے جیسے اور لوگوں سے لڑتے ہو. اگر میں اپنی بیوی سے ابھی لڑ جاؤں تو کیا ہوگا, ابھی بوریا بستر اٹھا کے بہ کے چلی جائے گی. پھر کیا ہوگا, شام کو عمر کو اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا ہوگا. بہتر یہ ہے کہ گھر کا جھگڑا سنجیدگی سے نپٹا لو. وہ ہمارے لیے یہ بن جاتی ہے, ہمارے بچے کو کھلاتی ہے, پلاتی ہے, دودھ پلاتی ہے, ہمارے لیے کھانا بناتی ہے, ہمارے کپڑے دھوتی ہے, جبکہ یہ سب اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو تم اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ دو چار باتیں اپنی بیوی کی سن لو. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ, جب آپ بھی کرتے ہیں یہ سب کام تو میں بھی کروں گا. کیا جاؤ تمہاری بیوی کو نہیں, میں تمہیں سمجھاؤں گا. کہا اللہ امیر المومنین, سوچا تھا کہ آپ ہماری بیوی کو سمجھائیں گے, آپ تو مجھے کو الٹا سمجھا دیں. تو عورتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہی اللہ کے رسول نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تھا. کیا کہا تھا, سنو, جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلانا, جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو پہنانا. جب بھی دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بٹھانا, کیونکہ عام طور پر بیویاں ایسا کرتی ہیں کہ پہلے شوہر کھانا کھا لے اس کے بعد وہ کھاتی ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بنگال میں ہم نے اکثر یہی دیکھا ہے, عورتیں جن سے پوچھا, نہیں پہلے ہمارے ہاں طریقہ پہلے مرد کھانا کھاتے ہیں پھر عورتیں. نہیں, شادی شدہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں. شوہروں کو چاہیے کہ وہ کھانا کھائیں تو اپنی بیوی کو اپنے پاس بٹھائیں. کیا وہ حدیث نہیں سنی آپ نے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر روٹی کا لقمہ ایک لقمہ اٹھا کر پیار سے آپ اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہیں, کھلاتے ہیں اس کو, تو اس پر بھی اللہ ثواب دیتا ہے. جب آپ کی بیوی آپ کے بعد کھائے گی تو آپ اپنی بیوی کو کھلا پائیں گے یا آپ کی بیوی آپ کو کھلا پائے گی. یہ طلاقوں کی نوبتیں اور میاں بیوی کے درمیان جو جدائیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ یہی تو ہے کہ ہم نے دوسروں کی دیکھا دیکھی اور ٹی وی پہ آنے والے سیریل جب سے ہم نے ہماری عورتوں نے دیکھنا شروع کیے تب سے یہ خرافات ہمارے یہاں آنے لگی اور طلاقوں کی نوبتیں. اب کھانا کھاتے وقت شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے تو آپ بتائیے نفرت پیدا ہوگی. ایک لقمہ شوہر اپنی بیوی کو کھلائے, بیوی اپنے شوہر کو کھلائے, یہ کبھی بتائیے گھر میں کبھی جدائی پیدا ہوگی. آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں یہ سب دیکھے گی تو کل اس کی بھی شادی ہوگی, وہ بھی اپنے ماں سے یہی تجربہ حاصل کر کے جائے گی. کل وہ کسی کی بیوی بنے گی تو وہ بھی اپنے شوہر کو خوش رکھ سکے گی. یہ تجربے کی بنیادیں ہیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی اور بتائی ہیں. یہاں تو عورتوں کا الٹا حساب ہے بنگال کے اندر. پہلے مرد کھائے گا, جب مرد کھا لے گا تب عورتیں. اس کو کہتے ہیں کہ عورت مرد کے ساتھ کھائے تو کہتے ہیں دیکھو برابری کر رہی ہے. اچھا بھائی صاحب یہ برابری کہاں سے آ رہی ہے,
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ جب تم کھاؤ یعنی اس کو بھی، اور جو تم پہنو اس کو بھی پہناؤ۔ اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ان کو تم مارو نہیں، اور اتنی بڑی غلطی اگر دیکھ لو کہ اپنے بستر پر کسی غیر مرد کو وہ بولا ہے اور تم ان کے ساتھ ان کو دیکھ لو، تب تم ان کو مار سکتے ہو۔ فَاضْرِبُوهُنَّ غَيْرَ مُبَرِّحٍ، ایسی مار نہیں کہ جو نشان ڈال دے، یعنی لاٹھی اور ڈنڈا اٹھا کر ٹھکائی نہیں ہونی چاہیے۔ جو آدمی زنا کرتا ہو، زناکار، اور زناکار کو بھی جب سزا دی جاتی ہے کوڑے مارنے کی، اس پر بھی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، یعنی کوارا لڑکا اگر زنا کر لے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ 100 کوڑے مارنے کی بارے میں بھی بتا دیا کہ آپ اس کوڑے کو ماریں لیکن اس طرح نہ ماریں اور ہاتھ کو اتنا اوپر نہ اٹھائیں کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھائی دے، یعنی آپ کی بغل کھل جائے، کیونکہ آپ جب جتنا اونچا ہاتھ اٹھائیں گے اتنی ہی تیز مار پڑے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کوڑا اس طرح مارو نہ ہاتھ بالکل نیچے رہے یعنی ایسے، اور نہ اتنا اوپر اٹھے کہ آپ کی بغل نظر آ جائے، یعنی کوڑے مارنے میں نہ تو بالکل نرمی ہو کہ اس کو تکلیف کا احساس ہی نہ ہو، اور اتنی سختی بھی نہ ہو، اتنے ٹائٹ کوڑے بھی نہ پڑے کہ وہ بیچارہ 100 کوڑے کے بجائے 20 کوڑے میں ہی اپنی جان دے دے، اتنی سخت سزا بھی نہیں ہو، درمیانی مار مارنی چاہیے۔ جب زنا کار کی یہ سزا ہے تو آپ اپنی بیوی کو ایسی مار کیسے مار سکتے ہیں جو اس کے چہرے پر یا اس کی پیٹھ پر نشان پیدا کر دے؟ آپ اس کو بطور تنبیہ کے ہلکی پھلکی مار سکتے ہو، اور یہ مار بھی آپ اس کے گال پر نہیں ماریں گے، وہ بھی کب؟ جب آپ اس کے بستر پر کسی غیر مرد کو دیکھ لو، تب کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا اسی کو ٹھکائی کر دو، یہ جائز نہیں ہے۔ مرچ زیادہ ہو گئی، تیل زیادہ ہو گیا، اسی میں مارنے پیٹنے لگو۔ بچی نے زمین پر لیٹرین کر دی، تمہیں دکھائی نہیں دیا، یہی گھر میں لیٹرین کرا لی، باتھ روم میں نہیں لے گئی، اور اسی پہ مارنے لگو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، اسی کو اور کا تیرا پن بتایا ہے جو سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ ان عورتوں کو جو اللہ کی بندیاں ہیں تمہارے زیر نگرانی ہے، ان کو اتنا مت مارنا کہ ان کی پیٹھ پر داغ پڑ جائیں، نشان پڑ جائیں۔ اے لوگوں دیکھو، ان عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تم نے اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے۔ اللہ کے کلمے کے ذریعے تم نے ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو خوش رکھیے، ان کو کسی چیز کی کمی محسوس مت ہونے دیجیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حالات تھے۔ اس کے بعد جب آپ یہ ساری نصیحتیں کر چکے تو پھر آپ نے اس گواہ نے، گواہی دینے والے نبی نے پھر کیا کہا؟ اے لوگوں، اللہ نے مجھے جو دین دے کر بھیجا تھا، جو اسلام دے کر مجھے بھیجا تھا، آپ کے پاس جو پیغام دے کر مجھے بھیجا تھا، اس پیغام کو میں نے تم تک پورا پہنچا دیا یا نہیں؟ جب بتاؤ اے لوگوں، میرے قرآن کی دعوت، اللہ نے جو مجھے دعوت دے کر بھیجا تھا، میں نے اس دعوت کو پورا کر دیا یا نہیں؟ قالوا، سارے صحابہ چیخ پڑے، 1,44,000 صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا، قد بلغت رسالتہ وادیت، آپ نے پہنچا دیا اپنے اللہ کے پیغام کو، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے کوئی چیز چھپائی نہیں، آپ نے اللہ کی اس دعوت کو ہم تک پورا پہنچا دیا۔ ادیت ونصحت وبلغت، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے
آپ کی نصیحت پوری کر دی، آپ نے اللہ کے پیغام کو پورا پہنچا دیا۔ جب یہ بات لوگوں نے کہی، یعنی لوگوں نے بھی گواہی دی، اللہ کے رسول نے گواہی دی، بتاؤ میں نے پہنچا دیا، لوگوں نے کہا ہاں پہنچا دیا، اب لوگ بھی گواہ بن گئے، نبی کی گواہی پر لوگ بھی گواہ بن گئے۔ تب اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اے اللہ سن لے، اے اللہ میں نے جو گواہی دی تیری وحدانیت کی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، جنت کی، جہنم کی، فرشتوں کی، جنوں کی جو گواہی دی ہے اس پر میں بھی گواہ، میں نے یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچا دیا، یہ لوگ بھی گواہ۔ اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا، تو بھی گواہ بن جا۔ یعنی قیامت کے دن اگر یہ جھوٹ لائیں تو تجھے گواہی دینا ہوگی کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی اکرم کی گواہی دے دی، اس گواہ نے پوری امت کو گواہ بنا دیا، اور امت کی گواہی پر اللہ کو بھی گواہ بنا دیا۔ اس سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے جس کی گواہی پر اللہ بھی گواہ بن جائے؟ ابھی تو شاہد ہوا ہے، ابھی تو 4 چیزیں اور باقی ہیں۔ آئیے شارٹ میں ان 4 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ دوسری چیز، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، دوسری چیز مبشر، اے نبی ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، یعنی گواہی دینے والا، ومبشر اور اچھے کام کرنے پر جنت کی بشارت دینے والا بنا کر بھیجا۔ اچھے کام کرنے پر جنت کی بشارت، جنت کی بشارتیں اتنی ہیں، چھوٹے چھوٹے کام پر بھی جنت کی بشارت کرنے والا چاہیے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب دیکھیے آگے کتنی آسان ہے جنت نا، لا الہ الا اللہ، لو مل گئی جنت۔ آگے دیکھیے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ دوسری حدیث دیکھیے، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، ادھر بھی جنت کی بشارت، جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا تھا، یعنی شرک نہیں کرتا تھا، وہ توحید پر مرا۔ جو مرتے وقت شرک میں مبتلا نہیں تھا اور توحید پہ مرا تو وہ کیا ہوگا؟ دخل الجنہ، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جنت دیکھیے کتنی آسان، من کان فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی جان جا رہی ہے اور اس نے آخری وقت مرنے سے پہلے اس کی زبان سے آخری جملہ یہ نکلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بعد کسی سے کوئی بات نہیں کیا، لا الہ الا اللہ اور ختم۔ لا الہ، آج کل دیکھتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت بہت لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، لیکن فلموں میں دیکھو لو اس کی جان، سیریل وغیرہ آج کل تو موبائلوں میں بھی آتے ہیں، یہ کوئی چیز کسی نے چھپی ڈھکی تھوڑی ہے تو دکھا گولی ماری۔ ایک بار مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ بھیج دیا، ہوتے ہیں کچھ چھوٹے دوست بھی ہوتے سب کے ساتھ ہیں، تو کلی فلم کا وہ چھوٹا سا شارٹ بھیج دیا۔ اب وہ کون تھا؟ وہ لمبا والا ہیرو امیتابھ بچن، وہ لا الہ الا اللہ محمد مر گیا۔ یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، اور ان لوگوں کو موت کلمے نہیں آتی ہے، بڑے بڑے حاجی نمازی کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی خراب صورتحال ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہم جو فلم انڈسٹری کو ایسی اجازتیں دیے ہوئے ہیں،
ہم کس کس سے لڑیں؟ کوئی مولوی تیار تو ہو میرا ساتھ دینے کے لیے؟